بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، وہ شور شرابہ جو پڑا ہوا ہے زمینداری کا قانون لیگل کیسے ہونا ہے اور لیگل ہونے میں کس طرح کیا، بڑے سارے سوالات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اب جو میں اس یونان میں لیگل ہونے کے حوالے سے یک نکاتی تقریباً تفصیل بتاؤں گا۔ وہ خاص طور پر تفصیل جو سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں نے، آپ نے، مزدوروں نے پوچھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یونان میں جو کام کر رہے ہیں، اگر ان کا وہ لیگل ہونا ممکن ہو جاتا ہے تو کیا یہاں سے جانے کے بعد ڈپورٹ ہو کر واپس آنے میں کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ یہ بنیادی طور پر سوال ہے، اور اس سلسلے میں بتاتا چلوں ابتدا میں کہ قانون موجود ہے، آپ لیگل ہو سکتے ہیں، اور لیگل ہونے میں ابھی تک تاحال بنیادی طور پر زمیندارہ جو کام ہے نا، اس سلسلے میں 3 شاخیں ہیں اس کی: زمینداری کرنے والے، بھیڑ بکری گائے بھینس کا کام، اور تھرموکیپیا۔ یہ اسی ایک ہی تقریباً فیلڈ کے 3-4 شعبہ جات ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اس میں گریک زبان میں بھی کچھ لفظ بتا دوں گا آخر میں، تاکہ کئی سارے بچے کہتے ہیں کہ وہ جی ہمارے مالکان کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ بات کریں، فون کریں تو پھر بڑی دشواری ہوتی ہے۔ کل قانون دان سے بھی میرا مشورہ ہے، کل یا پرسوں تفصیل سے اس پر ویڈیو بھی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، کل جو ہے وہ اس پر دیکھیں گے کہ کس طرح تازہ ترین صورتحال سامنے آتی ہے۔ آپ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ قانون، اس پر کوئی عرصہ درکار نہیں، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ اس پر کیا کیا چیزیں چاہیے۔ زمینداری کے قانون میں لیگل ہونے کے لیے صرف یہ چاہیے کہ آپ کا پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب زمیندار آپ کی اپلیکیشن کرتا ہے، یہ بنیادی طور پر باہر سے اندر لانے کے لیے، یعنی کہ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، افغانستان اور دنیا بھر کے عرب و عجم میں جہاں سے بھی کوئی مزدور وہ لانا چاہے، اس کی اپلیکیشن کرتا ہے۔ زمیندار مالک یونانی درخواست کرتا ہے، اور درخواست میں 2 ہی بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: ایک پاسپورٹ اور دوسرا برتھ سرٹیفکیٹ۔ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ان کے سفارت خانے سے تصدیق شدہ ہو، یہ ہے۔ اچھا، سوال جو سب سے اہم ترین نکتہ، جس کے لیے میں نے آج بڑے سارے سوالات کو ایک نکتے کے طور پر لا کر میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت پیش کر دوں۔ سوال یہ آپ کا بہت زیادہ موجود ہے کہ جب جائیں گے یہاں سے، ویزا منظور ہو جاتا ہے، ویزا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے مالک مزدور کا، یونانی امیگریشن قانون، وزارت امیگریشن آپ کو اس کی منظوری دے دیتی ہے، آپ یہاں غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اپنے وطن جاتے ہیں، ڈپورٹ ہو کر، اپیلاشی لگ کر، تو پھر کیا اس میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ یہ ہے بنیادی طور پر وہ سوال۔ اس میں یہ کہوں گا کہ تاحال ابھی تک قانون نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس لیے میرے بچوں، میرے شہزادوں، بڑا لازمی ہے، بڑا ضروری ہے، چکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، لیگل بھی ہونا ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تھوڑا سا رکنے سے اس مسئلے کو کلیئر ہونے میں جو ہے تسلی اور تشفی کا جو عمل ہے وہ باقی ہے۔ ایک بچے نے پورے یونان میں ابھی تک یہ نہیں ممکن ہوا کہ کسی ایک بچے نے، ایک نوجوان نے بھی یہ کہا ہو تصدیق سے۔ ایک بچے نے کل کے پروگرام میں کہا تھا، جی میں گیا، میں آیا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس سے مجھے کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ یعنی کہ پہلے تو میں آواز دیتا ہوں کہ یونان میں کوئی ایسا بچہ جیسے کریتی میں صدام گیا تھا، دوسرے 1-2 بچے کردیچے سے وہ گئے ہیں، لیکن تاحال واپس نہیں آئے۔ اگر کوئی بچہ واپس آئے تو تصدیق کرے، کیونکہ میں جو بات بتاؤں گا وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 دفعہ تصدیق کر کے بتاؤں گا، تاکہ میرے بچوں آپ کا مستقبل بنانا ہے، اس سے داؤ پر نہیں لگانا۔ تو اس لیے ابھی اس سلسلے میں معاملات جو یہ ہیں کہ رکنا ہے،
ابھی یہاں سے کیوں رکنا ہے؟ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں رک جائیں، اس لیے کہ عین ممکن ہے وہ اس کی نئی وضاحت میں مالکان اور مزدور کا جو معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، اس کو یہاں ہی لیگل کرنے کا راستہ عین ممکن ہے کہ اس ہفتے، اگلے ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے بعد ممکن ہو جائے۔ تو پھر کیوں اس مصیبت میں پڑیں کہ جناب 3 ماہ 6 ماہ انتظار کرتے رہیں، ایسے کر کے دیکھتے رہیں، پتہ نہیں کتنے رہ گیا میرا ویزا، کدھر چلا گیا، کیا ہو گیا، اب پتہ نہیں بنے گا کیا، اب میں جا بھی سکوں گا کہ نہیں۔ ان وسوسوں سے، ان تحفظات سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ رک جائیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو یہاں ہی یونان میں، نہ صرف زمیندارے میں بلکہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے، فیکٹری میں، کام میں، دکانوں میں، اور مختلف جتنے بھی یہاں مزدور کے شعبہ جات ہیں، ریسٹورنٹ سے لے کر ایئر لائن تک، آپ دیکھتے ہیں کس کس میں آپ کا امکان بنتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی امکان بنتا ہے، بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان میرے بھائی قابل صد احترام پوچھتے ہیں کہ میں نے تو بیوی کو لانا ہے، آپ پتہ ہے نا، فیملی کو لانے کے لیے بڑے سارے مسائل پچھلے 10 سال سے بڑے سخت موجود ہیں، ان کا سفارتکاری کے طور پر عملداری نہ کی گئی، نہ اس پر کوشش قابض کی گئی، جس کی وجہ سے یہ مسائل موجود ہیں۔ ہاں، اس میں اگر آپ یہ خود فیصلہ کرتے ہیں، ویسے تو میں 2 نکتے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی فرد کے پاس 7 سال کے ثبوت ہیں تو برتر و اعلیٰ ہے اس قانون سے بہت زیادہ کہ آپ 7 سال والے پیپرز لیں۔ اگر وہ ممکن نہیں تو پھر اس میں شامل ہونا ہے۔ دوسری بات، فیملی کا برتر و اعلیٰ بہت اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ فیملی ہی کے سسٹم کو، جو درست طریقہ ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو ممکن بنائیں، اور اگر کسی صورت یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، جس طرح آج صبح ایک شہزادے صفدر کا فون آیا کہ میرا بیٹے کی عمر 19 سال ہے، اس کو میں بلانا چاہتا ہوں، تو کسی بھی طرح سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف وہ ٹائم ٹپانے کا ایک مناسب سے طریقے سے ڈنکیاں شنکیاں لگانے سے 1000 دفعہ یہ بہتر ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی بھی مالک جو ہے ایپلیکیشن اسی طرح کرے گا کہ بھائی یہ میرا مزدور ہے یا ارگاتیس ارگاتریا، یعنی کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس صورت میں وہ کر لے گا۔ اچھا، فیملی بلانے والے جو ہمارے قابل احترام ساتھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فیملی کو کم از کم ان زمیندارہ یا مختلف کاموں میں ہرگز ابھی نہ کوشش کریں، کیونکہ اگر ریسٹورنٹ میں، کسی دفتر میں، کسی ایسی اچھی قابل عزت جاب کے ذریعے آ سکے جہاں آپ بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ اب فار ایگزامپل آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی گھر والی کو بلا لیتے ہیں اور وہ آرگوس آپ کام کر رہے ہیں، یا آرگوس کے کسی زمیندار نے وہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ ایتھن میں کام کر رہے ہیں، تو اس طرح یہ ایک فاصلہ اور دوری جو ہے شاید آپ کے لیے کل کو کسی مسئلے کا سبب نہ بنے۔ تو یہ جناب بنیادی چیزیں ہیں، قانون موجود ہے، لیگل پیپرز کی اپلیکیشنز ہو رہی ہیں زمیندارے کے حوالے سے۔ اب اس میں آپ پوچھتے ہیں جی ویب سائٹ کون سی ہے اور یہ کون سا ہے، کس طرح کرنا ہے کوئی تحریری پیپر؟ تو تحریری پیپر میرے بچوں یہ ہے کہ وزارت امیگریشن یونان کی ویب سائٹ جو ہے اس پر آن لائن پلیٹ فارم ہے اپلیکیشن کا، تو ایپلیکیشن کے اس پلیٹ فارم پہ جا کے درخواست کرنی ہے۔ چونکہ یہ ڈائریکٹ براہ راست زمیندار نے ایپلیکیشن کرنی ہے، تو جب وہ اپنے وکیل یا اپنے لوگسٹی کو کہے گا تو وہ وزارت امیگریشن ایپورگیو میتھاناس تیپسی۔ اب میں اس میں بتاتا چلوں 2-4 الفاظ میں گریک زبان میں، تو یہ آپ اپنے مالکان کو سنا سکتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی ہو، اور وہ رہنمائی کے ذریعے آپ کے وہ بچے، وہ ساتھی، یا بہت برتر والا یہ ہے نا کہ جہاں آپ اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں، کسی غریب کا، یتیم کا، کسی حقدار کا بھی ضرور سوچیں اور اس کی بھی ایپلیکیشن درخواست ضرور کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں کیا ہے نیکی کے علاوہ
وہ ویسے تو جانور بھی اپنا اپنا کھاتے ہیں پیتے ہیں، انسان کی برتری اور عظمت یہ ہے کہ وہ حقداروں کو حق دینے کے لیے اپنے خدا کی رضا کے لیے بھی لازم کام کرے۔ Στα ελληνικά δύο λόγια. Υπάρχει νόμος για τους αγρότες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για εργατικά χέρια. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση τωρινή πριν από 2 μήνες άνοιξε πλατφόρμα, αλλά αυτή την πλατφόρμα μπορείτε να κάνετε οι αγρότες δηλαδή. Όσοι είναι αγρότες, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά μία αίτηση για αυτός εργάτης ή εργάτρια που θέλετε να καλέσετε να δουλεύει νόμιμα εδώ σε εσάς. Τι θα κάνετε? 2 βασικά πράγματα. Υπουργείο Μετανάστευση, ηλεκτρονικά όταν θα γκουγκλάρετε θα βγει Υπουργείο Μετανάστευση. Εκεί υπάρχει πλατφόρμα για ηλεκτρονική αίτηση. 2 πράγματα είναι πολύ βασικά. Ένα διαβατήριο και δεύτερο η πιστοποιητικό γέννηση. Αυτά τα 2 πράγματα χρειάζονται για να βάλετε όλα τα στοιχεία σας και στοιχεία του εργάτης ή εργάτρια σας. Και θα στείλετε ηλεκτρονικά και μετά η κυβέρνηση, η Υπουργείο Μετανάστευση, σε λίγες εβδομάδες, σε 1, 2, 3, 5 εβδομάδες θα σας απαντήσει. Αν είναι απάντηση με έγκριση, δηλαδή λένε ναι, τότε μπορείτε να κάνετε υποβαμμένα βήματα και ο εργάτης σας ή η εργάτρια σας θα μπορέσει να πάει σε ελληνική πρεσβεία, να πάρει βίζα, νόμιμο είσοδος και να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Πώς δηλαδή μπορείτε να μάθετε? Πόσες εργάτες ή εργάτριες μπορείτε να κάνετε αίτηση? Γι' αυτό το ξέρετε, υπάρχουν κωδικούς σας. Κάθε χρόνο που κάνουμε φορολογική δήλωση, ό,τι και όπως δηλώνετε, από αυτό, από λογιστή σας, μπορείτε να μάθετε πόσες εργάτες ή εργάτριες δικαιούμαι για να μπορέσω να κάνω αίτηση. Ή από λογιστή σας ή κατευθείαν μπορείτε να πάτε σε περιφέρεια, δηλαδή να σας πει τι δικαίωμα έχετε για να μπορέσετε να κάνετε. Αυτό είναι διαδικασία, αυτό είναι που δηλώνετε κάθε χρόνο, πόσα στρέμματα έχετε, τι δηλώνετε, με αυτό το βασικό είναι που μπορείτε να κάνετε αίτηση. اچھا جی، یہی معاملات ہیں، یہ سلسلہ جات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اس سلسلے میں. منگل کے روز انشاءاللہ باقاعدہ اس پر، اور ان ساتھیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ بار بار پوچھتے ہیں کہ وہ 1 سال میں جا کر ہم کتنی دیر رہ سکتے ہیں، ویویوسی ہے، یہ ہے، آدیا پارامونی ہے، ایپیمیکرون ہے، مختلف سوالات ہیں. تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ منگل کے روز ایک دن کل کا اس پر تحقیق کریں گے اور پرسوں اس پر بنائیں گے تاکہ سند کے ساتھ تازہ ترین صورتحال آپ کو پیش کی جا سکے. اچھا، عمیر طارق ہیں، یہ j.aslam یوٹیوب پر آپ کے سوالات ہیں 2-3 اس سے ہی متعلق ہیں. تو عمیر طارق لکھتے ہیں کہ سر ابھی تک اس قانون پر کوئی لیگل ہوا ہے کہ نہیں؟ عمیر شہزادے، ابھی تک 1-2 نوجوانوں کی خبر آئی ہے، لیکن تصدیق کے لیے یہ کافی نہیں. عمران خان ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں یونان کے آئی ڈی کارڈ سے اٹلی جا سکتا ہوں، پرماننٹ اٹلی ہی رہنا چاہتا ہوں. اچھا عمران خان صاحب، یہ میرے شہزادے جو آپ نے سوال لکھا ہے کہ آئی ڈی کارڈ، اصل میں آئی ڈی کارڈ کسی بھی ایسی شناخت کو کہتے ہیں، چاہے وہ اسائلم ہو، چاہے وہ ایپیمیکرون ہو، چاہے وہ 3 سال کا آدیا دیامونی، آدیا پارامونی ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا آئی ڈی کارڈ ہے جس پر آپ مستقل اٹلی رہنا چاہتے ہیں. اس میں میں اس کا حتمی جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں جان نہیں رہا کہ یہ کیا ہے جو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں علی باجوہ. علی باجوہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے ثبوت کے لیے ووڈافون کی سم کے 2 ثبوت لگا سکتے ہیں، ایک سم 2017 کی ہے اور ایک 2018 کی. باجوہ صاحب بالکل لگا سکتے ہیں، اگر نام پتہ تاریخ ہر چیز درست ہے اور 2 مختلف سمیں ہیں تو بالکل لگا سکتے ہیں، قانون آپ کو اس کی راہ دیتا ہے. میوش نام کے سے ایک سوال آیا ہے کہ سر
سٹی میں یہ زمینداری کا قانون آیا ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ شہروں یا دیہات کے حوالے سے قانون نہیں ہوتا، قانون تو پھر قانون ہوتا ہے، اور اس میں یہ کوئی نہیں بات کہ یہ اس شہر میں ہے۔ پورے یونان کے چھوٹے شہروں سے لے کر بڑے، اور خاص طور پر پتہ ہے نا، یہ زمیندارہ باہر دور دراز کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ شہر میں اب ایتھن میں کہاں زمینداری کا کوئی جگہ یا زمینداری باقی ہے۔ بہرحال قانون سب کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہیں سلمان احمد۔ سلمان کہتے ہیں کہ سر، ایک بندہ 1200 یورو مانگ رہا ہے کہ وائٹ کارڈ بنا دے گا۔ اچھا، یہ وہ جو شہزادے اپنا سلمان، یہ جو 1200 یورو مانگ رہا ہے نا، 12 یورو میں بھی وہ مانگ سکتا ہے، 12,000 بھی مانگ سکتا ہے۔ اب مجھے اس کے متعلق بالکل ہی کوئی پتہ نہیں کہ وہ بنا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ اپنے ہی بھائیوں کو دھوکہ، فریب، مکر چال کر کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ بیچارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے اس کا نہیں پتہ جس سے آپ کی بات ہوئی ہے۔ کارڈز ابھی بند ہیں، اور میں آپ کو پرپوز کروں گا، تجویز کروں گا کہ کارڈ کی بجائے لیگل ہونے والا جو سسٹم ہے، اس کے لیے اپنا پاسپورٹ ریڈی رکھیں، اور اپنا برتھ سرٹیفکیٹ گریک ایمبیسی اسلام آباد سے اٹیسٹ کروا کے اپنے پاس رکھیں، اور بالکل تیار رہیں۔ اور باجوہ صاحب، میں آخری سوال ہے سر، وائٹ کارڈ کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا، وائٹ کارڈ ان دنوں میں نہیں بن رہے، کافی دیر سے رکے ہیں، اور آپ کے لیے بھی میں تجویز کرتا ہوں کہ یہ نئے قانون کے حوالے سے آپ نے آپ کی تیاری رکھیں، تاکہ وائٹ کارڈ کا چکر جو ہے اس میں پڑنے کے بجائے یہ باقاعدہ لیگل ہونے کا راستہ جو ہے اس کی طرف گامزن ہو جائے۔ اچھا، بڑی توجہ سے سن لیجئے، آخر میں 2 لفظ ہیں کہ بڑے سارے لوگ، ایک تو یہ مجھے پوچھتے ہیں، وہ فلاں فرد جو ہے نا، وہ ٹک ٹاک پہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ہو گیا ہے، تو وہ زمینداری کے کام پہ اتنے بندے آ گئے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اچھا، برائے مہربانی ایسے ٹک ٹاک والے جو ہمارے بچے ہیں، اگر ان بیچاروں کا دل کرتا ہے کہ میں بھی کوئی مطلب بات ایسی کروں جو لوگ سنیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بچے ہیں ہمارے۔ لیکن ٹک ٹاک والوں میں سے کسی ایک بچے کو قانون پڑھنا یا گریک پڑھنی یا اس طرح کا وہ معاملہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہوتے۔ ممکن ہے کوئی گزرا ہی ہو، لیکن جرنل بات کر رہا ہوں، مائنڈ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، بچے ہیں ہمارے، شہزادے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ اپنے جناب یقین کو بچانے کے لیے جس فرد کی وہ فیلڈ ہو، اس فرد سے ہی پوچھا کریں۔ اگر آپ ہر چیز سن کر، جیسے کہ آپ کے زخم لگ جائے، آپ جنگل میں ہیں، تو کوئی بندہ کہتا ہے جناب اس پر آپ سونگی باندھ لیں، کشمش کوار گندل باندھیں، ایک بات کہتا ہے نہیں پرانا گڑ باندھو اس پر، چوتھا کہتا ہے ذرا کی لگے ہو سارے ہلدی بنی دیا دیتے، پانچواں کہتے ہو بھائی سارے دا دماغ خراب ہوئے ایویں ایڈی چوٹ نہیں لگی، اتنے گرم ریت دا مطلب ہے وہ بوری جی بنو تے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف ساتھی کریں گے۔ اگر آپ ہر ایک کی مانیں گے، وہ زخم چھوٹا سا، اس پر ہلدی بھی باندھ دی، کوار گندر بھی باندھ دی، گڑ بھی باندھ دیا، کشمش بھی باندھ دی، وہ تو بیچارہ اتنا پڑولا بن جائے گا۔ تو اس طرح کرنے سے وہ زخم خراب نہیں بھی تھا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر موجود ہو تو میرے بچوں، میرے شہزادوں، اس کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس لیے وہ مستند ہوتا ہے کیونکہ اس نے مکمل پڑھا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بڑی خاص تاکید آپ کو کرتا چلوں، اب آپ کو آپ کے اپنے بھائی لوٹنے کے لیے وہ پباں پار ہو چکے ہیں، وہ بھی ٹک ٹاکیں بنائیں گے، وہ بھی بڑی اپنی پبلسٹی کریں گے۔ تو برائے مہربانی سن لیجئے بڑی توجہ سے، ڈائریکٹ براہ راست آپ نے زمیندار مالک سے رابطہ کرنا ہے، اور اس پر شاید 280 یورو ویزا کی فیس ہے، اور شاید 200 ادھر لگ جائے، اس سے زیادہ خرچہ نہیں، یعنی کہ 400 سے 500 یورو کے درمیان اس کے تمام اخراجات ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ نے آپ کو لالچ میں نہیں ڈالنا، ہلاکت میں نہیں ڈالنا، مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ وہ لالچ کے بعد پھر بندہ جب منہ کے بل گرتا ہے نا، تو بڑے سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے لمبا سا منہ بنا کے کہتے ہیں سر جی میرا 7000 یورو لے گیا، اب میرا فون ہی نہیں اٹھاتا۔ بھائی لالا، اس کو کیا ضرورت ہے آپ کا فون اٹھانے کی؟ پیسے لینے تھے اس نے لے لیے، اب آپ معصوم بن رہے ہیں۔ تو میرے بچوں پہلے ہوشیار ہو جو، لالچ بری بلا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ نوسر باز کا
فراڈیے کا تو کام ہے آپ سے پیسے لینے اور ایسے چک کر کے بھاگ جانا، تو پھر آپ کا قصور ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے تو اس کے باوجود آپ اگر لالچ کا راستہ اختیار کریں گے تو عین ممکن ہے وہ آپ کو دھکا دے کے منہ کے بل گرا کے تو خود کہیں چلا جائے۔ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی پائی نہیں لگتی، قانون جانے، علم جانے اور علم کے راستے پر روشنی کا مینار بنے، خود بھی بچیں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بچتے ہوئے اپنے مزدور بھائیوں کی آئیں، سب مل کر مدد کریں۔ ٹھیک ہے جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ کے راکھے اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔